إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء آیت نمبر 23 تا 24. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. رواه مسلم. حدیث نمبر 2548. معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں،
بزرگان دین اور عزیز بچوں، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عظمت والدین۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جب وہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے، تو وہ گوشت پوست کا ایک ننھا سا بچہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کا شعور نہیں ہوتا، وہ کوئی چیز طلب نہیں کر سکتا، کوئی چیز مانگ نہیں سکتا، نہ بول سکتا، نہ چل سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا۔ ایسے وقت میں اس کے لیے ماں کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کبھی اس بچے کو دیکھے ہوں گے جن کی پیدا ہوتی، جن کی ولادت ہوتی، ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، زچگی کی حالت میں وہ اس دنیا کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس بچے کو پالنے اور پوسنے میں کتنی دقت ہوتی ہے، آپ اس اہل خانہ سے پوچھ سکتے ہیں جس کے یہاں یہ حادثہ ہوا ہوتا ہے، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس اہل خانہ سے دریافت کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو پالنے میں، ان کی پرورش میں کتنی محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ تو ایک بچے کے لیے ماں کا وجود یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو ماں اسے دودھ پلاتی ہے، جو ماں اسے اپنی چھاتی سے لگائی ہوئی رہتی ہے، جو ماں بچے کے پیشاب میں رات کو اس بستر پہ سو جاتی ہے، لیکن اس بچے کو صاف ستھری جگہ پر سلاتی ہے، اور صاف ستھرے اور پاک صاف اور خشک بستر پر سلاتی ہے، لیکن خود کو بھیگی ہوئی بستر پر پوری رات گزار دیتی ہے۔ جو ماں اس بچے کو پالنے میں، جو ماں اس بچے کی پرورش اور نگہداشت میں اور نگرانی میں اپنا پورا چین، آرام اور سکون وقف کر دیتی ہے، رات کو رات نہیں سمجھتی، دن کو دن نہیں سمجھتا، جب جب بچے کی آواز آتی، وہ بچے کے رونے سے بچے کی ضرورت کو سمجھ جاتی ہے۔ اور آج ہم ہیں اور ہماری والدہ، ہمارے والدین، ہماری توتی ہوئی زبان، ہماری لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ہماری ضروریات کو سمجھ کر کے ہماری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ اپنا چین اور سکون حرام کر دیتی ہے۔ یہ ہے ماں۔ لیکن آج ہم اور آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب چلنے لگتے ہیں، پاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک یہی ہے کہ ان کے لیے ایک نوکر رکھ دیا جائے، ان کو پیسہ دے دیا جائے، ان کو ایک ایسے گھر میں رکھ دیا جائے جہاں بہت سارے بوڑھے رہتے ہیں، جہاں بہت ساری بوڑھیاں رہتی ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے کسی کو متعین کر دیا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت سے فارغ ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، جب آپ اس دنیا میں آئے تھے، جب آپ نے آنکھیں کھولی تھی، جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے، جب آپ کی زبان بند تھی، جب آپ کے اندر شعور نہیں تھا، اس ماں نے دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کا متعین نہیں کیا تھا، دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کو سپرد نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے خود ساری پریشانیاں کو جھیلی اور مصیبتوں کو اٹھائی اور تمہیں پال پوس کر کے اتنا بڑا کیا۔ انسان جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور کمانے اور کھانے کی عمر کو پہنچتا ہے،
شادی کی عمر کو پہنچتا ہے وہ اپنی ماں کی محبت اور ماں کی محنت اور باپ کی شفقت کو بھول جاتا ہے اور ماں کی قدر و قیمت کو وہ پہچان نہیں پاتا۔ یہ والدین ہیں جن کی محنت کے نتیجے میں جب بچہ جوان ہو جائے تو پھر ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ والدین کے تئیں کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، ان کا ادب اور احترام کا پورا خیال رکھے، جب بات کرے تو سر جھکا کر بات کرے، جب بات کرے تو سر اونچا اٹھا کر بات نہ کرے، بلند آواز سے بات نہ کرے، انہیں اف تک نہ کہیں، بلکہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے گفتگو کرے اور نرم کے پہلو کو ہمیشہ اس کے سامنے چھپائے رکھے۔ ہمیشہ ایک والدین کو، ایک ماں باپ کو ایک دعا کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ، ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں، اولاد کی تربیت میں تو ہم غفلت اور کوتاہ ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنا بند کر دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع ترین دعا ہے، اس دعا کو ہر ماں باپ کو یاد کر لینا چاہیے اور اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں تجھ سے برے پڑوسی سے پناہ چاہتا ہوں، برے پڑوسی سے ہمیں بچا، ومن زوج تصیبنی قبل المسیح، اور ایسی بیوی سے بچا جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربہ، اور ایسی اولاد سے بچا جو آقا بن بیٹھے، جو والدین کے سامنے زبان درازی کرے، جو والدین کے ادب اور احترام کا خیال نہ رکھے، جو والدین سے تہذیب اور ادب کے دائرے میں بات نہ کرے۔ یا اللہ ایسی اولاد سے بچا جو باپ بن بیٹھے، جو آقا بن بیٹھے، ومن مال یکون علی عذابہ، اور یا اللہ ایسی دولت سے بچا، ایسے مال سے بچا جو ہمارے لیے باعث عذاب ہو۔ ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا میں ایک ٹکڑا یہ بھی بیان فرمایا کہ آدمی یہ بھی دعا کرے، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، یا اللہ ایسے چال باز دوست سے بھی بچا جو ہمیشہ ہماری برائیوں کو دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، ہماری برائیوں کو ٹٹولنے میں لگے رہتے ہیں، اور جب کوئی خامیاں نظر آتی ہیں اسے لوگوں کے سامنے باور کراتے ہیں اور ہماری اچھائیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اچھائیوں کو چھپاتے ہیں اور برائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ ایسے چال باز اور مکار دوست سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ایک والدین کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيْهِ رَبًّا، یا اللہ ایسی اولاد سے بچا جو آقا بن بیٹھے، جو ہمارا باپ بن بیٹھے، ایسے اولاد سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم اسے اف تک نہ کہو اور نہ ہی تم اسے ڈانٹو اور پھٹکارو، بلکہ جب تم اس سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو اور اچھائی کے ساتھ بات کرو، حسن سلوک کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ تم محبت اور عاجزی کے پہلو کو اس کے سامنے جھکائے رکھو، عاجزی کے ساتھ ملو، تواضع کے ساتھ ملو، خاکساری کے ساتھ ملو۔ جب ملو تو ایسا محسوس ہو کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، ایسا فرق نہ آئے کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔ گفتار سے، کردار سے، وضاحت سے، چال ڈھال سے اور لب و لہجے سے باپ اور بیٹے کے درمیان تمیز بھی ہونی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم دن رات یہ دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہاری والدہ، انہوں نے 3 مرتبہ یہی سوال پھر دہرایا، آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا تمہاری والدہ، انہوں نے چوتھا سوال کیا پھر اس کے بعد میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے والد محترم، تمہارے والد محترم۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی، اور جب سوال کیا گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اخیر میں کہا گیا کہ والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی والدہ کو 4 روٹی دیں اور ابو کو 2 روٹی دیں؟ والدہ کو سال میں 2 مرتبہ کپڑے دیں اور والد صاحب کو 1 مرتبہ کپڑے دیں؟ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اہل علم یہ معنی بیان نہیں کرتے کہ دونوں کی خدمت میں کمی بیشی ہو، دونوں کی خدمت کو اس کے مطابق پورا کیا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کسر اور کمی نہ رہے۔ اہل علم اس کا معنی لکھتے ہیں کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ باپ کی بنسبت زیادہ شفقت کرتی ہے، زیادہ نرم مزاج رکھتی ہے۔ اولاد اگر 2 بات کہہ بھی دے تو اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے وہ، اور اولاد ہے جو ناسمجھ ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور والدہ کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے۔ کہا والدہ کے مقام کو سمجھو، تمہارے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا، حسن ادب کا اور حسن عمل کا اور حسن قول کا سب سے زیادہ مصلح کون ہے؟ تمہاری والدہ ہے۔ جبکہ باپ ذرا سخت مزاج کے ہوتے ہیں اور اولاد باپ سے ڈرتے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں وہ ڈرتے ہیں اور اس کے حقوق کو مکمل ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں اہل علم کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ باپ کی بنسبت زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے۔ آپ غور کریں، 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے جو عمل سے ہوتی ہے، ایک کنواری عورت بھی نہیں جان سکتی، ایک شادی شدہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنا یہ کتنی تکلیف والی بات ہے، اور اس تکلیف سے فارغ ہو کر کے وضع حمل یہ اور تکلیف کا بات ہے۔ ولادت یہ بڑی تکلیف اور مشقت والا وقت ہوتا ہے، یہ موت اور زندگی کے درمیان وہ ماں سانس لے رہی ہوتی ہے، یا تو زندگی ہے یا اس کے بعد موت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدہ کے ساتھ اچھا سے پیش آؤ، اور تاکید سے کہا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے اوپر سوار کر کے اسے طواف کرا رہے تھے، اور وہ سمجھے کہ ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھتے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب تھا لا ولا زفرۃ واحدہ، سنو، تمہاری ولادت کے وقت، تمہاری پیدائش کے وقت، تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس ایک آہ کا بھی تم نے اب تک حق ادا نہیں کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم والدہ کی خدمت یا والد کی خدمت 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال کر لیتے ہیں، حق ادا ہو گیا، یہ نہ سمجھی ہے۔ آپ ان کی جتنی بھی خدمت کر لیں کم ہے، آپ ان کے حق کو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد فوراً بعد حقوق العباد میں سے اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو ذکر کیا کہ صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کیونکہ اس کی ماں نے حمل کی مشقت برداشت کی ہے، دکھ پہ دکھ اٹھائی ہے، مشقت پہ مشقت برداشت کی ہے، اور مسلسل 2 سال تک بچے کو اپنے سینے سے چپکائی رکھی ہے، یعنی 2 سال تک مکمل دودھ پلاتی ہے۔ والدین کا مقام
بہت مسلم ہے، والدین کے مقام کو آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب جوانی ہوتی ہے، بدن میں طاقت ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، بوڑھے والدین کی سستیاں سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھے والدین کی کمزوریاں سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھے والدین کی تکلیفیں اور مشقتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اپنی جوانی میں مگن ہوتے ہیں اور والدین کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر تک نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معاشرے والے اسے زجر و توبیخ بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، پھٹکارتے بھی ہیں، اپنے والدین کا تو خیال رکھو، تمہارے والدین کس کے سامنے منہ کھولتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تم اپنے والدین کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تو ہمیں والدین کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ والدین ہیں، اگر یہ خوش ہے تو رب خوش ہے، اگر یہ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ آپ کے والدین آپ ان کے لیے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپ کا مطیع ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو بھلائی کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں اور آپ نہ اس حکم کو مانیں، اس حکم کو تسلیم نہ کریں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کے والدین معصیت کا حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، بدعت کا حکم دیں یا غیر شرعی کاموں کا حکم دیں تو آپ اس موقع سے اپنے والدین کو بھی اطاعت نہ کریں۔ ہاں، والدین کی خدمت الگ بات ہے، لیکن اطاعت یہ الگ چیز ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں پہ اللہ ناراض ہو رہا ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز اور روا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی والدین کی رضامندی میں رکھی گئی ہے۔ وَسَخَطُهُ بِسَخَطِهِمَا، اور رب کی ناراضگی ان دونوں کی ناراضگی میں رکھا گیا ہے۔ یہ باب جنت کا آپ کا درمیانی دروازہ ہے، آپ اس دروازے کی قدر کریں اور اس دروازے کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1900، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ والد جو ہیں یہ جنت کے درمیانی دروازے ہیں۔ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، اگر چاہو تو تم اس دروازے کی حفاظت کر لو یا تم اسے ضائع اور برباد کر لو۔ یہ تمہارے اختیار میں کہ ان کی خدمت کر کے جنت بچاتے ہو یا ان کی نافرمانی کر کے جنت سے تم محروم ہوتے ہو۔ انبیاء علیہم السلام بڑی مقدس جماعت گزری، وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے، نبی ہیں، اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج انہیں عطا کیا، نبی اور رسول وہ بنائے گئے، مگر والدین کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ والدین کی خدمت کے لیے اپنے دن اور رات کو ایک کر دیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش اور گنہگار نہیں تھے، وہ اپنے والدین کی اطاعت سے بھاگ نہیں رہے تھے، وہ اپنے اطاعت سے، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ نہیں موڑتے تھے، بلکہ وہ اپنے والدین کی اطاعت اور خدمت گزاری میں وقت دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھے بدبخت اور بدقسمت نہیں بنایا، جبار اور سرکش نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا گیا، وہ اپنے والدین ماں باپ کی خدمت گزار تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا گیا، وہ بَرًّا بِوَالِدَتِي، وہ اپنی والدہ کا خدمت گزار تھی، چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل دو لفظوں میں صاف کر دیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک اعجاز شان کی حامل ہے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے کہا گیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ رب العالمین نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ایمان کی حالت میں جو ہمارے گھر میں داخل ہیں اسے بھی بخش دے، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال تو آپ جب بچپن میں تھے اسی وقت تو ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے کس قدر محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 976، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکى من حولہ، اور زیارت کرتے ہوئے رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی رو پڑے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ سے محبت تھی۔ قبر میں گئے اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یصلی، میں نے اپنے رب سے درخواست کی، اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعائیں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی قبر کی زیارت دی گئی، کہ زیارت کی اجازت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں قبروں کی زیارت کرو فإنها تذکر الموت، کیونکہ قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ تو والدین کے مقام اور ان کے مرتبے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ والدہ ہے، یہ والد محترم ہے۔ اگر آپ انہیں کھلائیں گے، انہیں پلائیں گے، ان کی ضروریات کو پوری کریں گے تو آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی، آپ کے مال اور اسباب میں برکت ہوگا، آپ کی دھن دولت میں برکت ہوگی، آپ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر والدین کو کھلائیں گے تو والدین کو پلائیں گے، اسے پہنائیں گے، ان کے رہنے سہنے کا صحیح انتظام کریں گے، آپ کو اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے ہر مسائل کا حل نکالے گا۔ آج آدمی کہتا ہے خود نہیں کھاتے ہیں، والدین کو کہاں سے کھلائیں؟ ہم کہتے ہیں خود نہ کھاؤ، والدین کو کھلاؤ اگر برکت چاہیے تو۔ ہمارے بیوی بچے بھوکے ہیں، والدین کو کیسے کھلائیں گے؟ بولنے میں بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آج اس والدین کے بارے میں بولتے ہیں ہم کیسے کھائیں گے، ہم نہیں کھا رہے اسے کیسے کھلائیں گے؟ کبھی غور کرو، وہ ماں جو آپ کا منہ دیکھے اپنا منہ بند کر لیتی تھی اور آپ کے منہ میں نوالا ڈالا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو، وہ یزاد فی رزق، اور رزق میں اضافہ ہو، زندگی لمبی ہو جائے، رزق اور مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، فلیبر والدیہ، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں اور صلہ رحمی کریں۔ تو والدین کی خدمت میں برکت ہے اور والدین کی خدمت سے دوری محرومی ہے۔ یہ والدین ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ آپ اگر جہاد فی سبیل اللہ میں نکل رہے ہیں اور آپ کے والدین آپ کی ضرورت ہے آپ کے والدین کو، تو آپ جہاد فی سبیل اللہ سے رک جائیں اور والدین کی خدمت کریں۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقام اور مرتبہ اور اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے اجاہد، اللہ کے رسول میں جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حل لک ابوان، کیا تمہارے والدین ہیں؟ کہا جاؤ ففیہما فجاہد، جاؤ اور ان دونوں کی خدمت کرو۔ یہی جہاد ہے، یہی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہ والدین ہیں، اگر آپ والدین کے خدمت گزار بنیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ توبہ کا کوئی راستہ ہے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ مسجد 2 رکعت نماز پڑھ لو اور توبہ کر لو،
کہا حل لک من ام، کیا تمہاری والدہ ابھی حیات سے ہے؟ کہا والدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا حل لک من خالہ، کیا والدہ کی بہن یا خالہ موجود ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہے والدہ۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، کیونکہ خالہ بھی ماں کا مقام میں آتا ہے۔ یہ والدین اگر یہ بد دعا بھی دے تو ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور اگر یہ دعا بھی دے تو ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ ان سے دعائیں لیں، بس دعائیں کبھی نہ لیں۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جسے شریش کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ وہ ایک جنگل میں عبادت کرتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ ان کے پاس آئی اور آواز دی، بیٹا جریش۔ دوسری جانب وہ نماز کی حالت میں، دل میں خیال آیا کہ ایک طرف نماز کا جواب دوں یا نماز کو برقرار رکھوں۔ دوسرے دن میں ایسا ہی ہوا، کوئی جواب نہیں دیے۔ بیٹا جریش، کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ نماز پڑھتے رہے۔ ماں نے بد دعا دی، اللہم فلا تمت، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے حتی تریہ المومسات، جب تک یہ کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ اسی جنگل میں اسی کے ساتھ ایک چرواہا بھی رہا کرتا تھا۔ ایک فاحشہ عورت تھی جس کے ساتھ اس چرواہے نے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ غلطی تو اسی جریش کا ہے۔ لوگ آئے ان کے پاس، ہتھیار لے کر کے آئے، اسلحے لے کر کے آئے، اور جو بھی کھانے کی چیزیں تھی وہ سب لے کر کے آئے، اور آواز دیے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آواز کا جواب نہیں دیا ہے جریش نے، خاموش رہے۔ لوگ ان کے گھروں کو ڈھا دیا۔ پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ بچہ، پھر اس بچے سے کہتے ہیں من ابوک، اے بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ سب کے سامنے پوچھتے ہیں حضرت جریش، من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ جواب دیتا ہے، میرا بچہ فلاں چرواہا ہے، میرا بچہ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں کو شرمندگی ہوئی اور بڑی تکلیف ہوئی۔ کہنے لگے میں نے تمہارا مکان کو ڈھا دیا ہے، میں نے تمہارے مکان کو ڈھا دیا ہے، ہم اسے سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ کہا سونے اور چاندی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا تھا ویسا ہی کر دو۔ تو جریش کو یہ بد دعا کیوں ملی؟ انہوں نے ماں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، جبکہ وہ نفلی عبادت میں مشغول تھی۔ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، فرض کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور والدین کی کوئی ایسی آواز آتی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کو آواز کا جواب دینا چاہیے، آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ اسے نہ